بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر والے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گیا۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سلطان صلاح الدین کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں۔ سلطان کو ہر وقت دشمنوں کا سامنا رہتا تھا، لیکن دشمن نہ ہی طاقت سے اور نہ ہی عقل سے سلطان صلاح الدین کو شکست دے سکتا تھا، لیکن وہ اپنی ناپاک کوششیں ضرور کرتا رہا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی علاقے کو فتح کر کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں سلطان کو ایک قبیلہ دکھائی دیا۔ سلطان نے پرچم دیکھا تو سوچا کہ یہ قبیلہ تو مسلمانوں کا دکھائی دیتا ہے، لہذا تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کیا جائے۔ لیکن سلطان کو نہیں پتا تھا کہ دشمن آپ کو ارد گرد لپیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سلطان اس قبیلے کے قریب گیا تو خبر ہوئی کہ وہ قبیلہ سلطان کے ایک قریبی بچپن کے دوست کا ہے۔ اس کا دوست اس قبیلے کا سردار ہے۔ جیسے ہی اس قبیلے کے سردار کو خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے قبیلے میں آ رہا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سلطان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو اور آرام کرنے کی جگہ تیار کراؤ۔ سلطان اپنے گھوڑے سے اترا تو اپنے دوست کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین بڑا حیران ہوا کہ اتنا پرانا دوست اچانک مل گیا۔ دونوں نے بچپن کا حال احوال ایک دوسرے کو سنایا اور اس قبیلے کے سردار نے سلطان کو اپنے اتاق کے اندر آنے کی درخواست کی۔ سلطان جنگ سے واپس تھکا آ رہا تھا۔ سلطان اتاق کے اندر چلا گیا اور جا کر قبیلے کے سردار کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد سلطان آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ ادھر دشمن سلطان کی طاق میں تھا۔ دشمن جانتا تھا کہ سلطان نہ ہی طاقت سے اور نہ ہی عقل سے قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کسی اور طریقے سے سلطان کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ چیل کی نظروں سے بھی تیز سلطان آرام کر رہا تھا کہ ادھر دشمنوں نے اس قبیلے کے چند سپاہیوں کو بیش بہا سونے کے سکے دے کر سلطان کے کمرے میں ایک ایسی تریاک پھینکوا دی جو سانس کے ذریعے اندر جاتے ہی انسان کو جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے اکساتی ہے، اور اس دوا کا اثر تقریباً 24 گھنٹے تک رہتا ہے۔ دشمن جانتا تھا کہ جیسے ہی سلطان اس قبیلے سے باہر نکلے گا تو اس دوا کا اثر ضرور ہوگا اور راستے میں سلطان کا شکار کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد قبیلے سے اچانک روانہ کا ارادہ کیا تو سردار نے پوچھا تو سلطان نے کہا میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ سلطان روانہ ہوا اور چند سپاہی سلطان کے ساتھ تھے، کیونکہ باقی سپاہی جنگی قیدیوں کو لا رہے تھے جو کہ ابھی پیچھے تھے۔ سلطان جیسے ہی جنگل کے قریب سے گزرا تو ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم یہاں میرا انتظار کرو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ جیسے ہی سلطان جنگل کے اندر گیا تو ایک خوبصورت حسینہ دیکھ کر سلطان کے قریب آنے لگی۔ سلطان گھوڑے سے اترا اور اتنے میں وہ حسینہ سلطان کے قریب آ چکی تھی۔ دشمن سمجھ بیٹھا تھا کہ سلطان ہمارے جال میں پھنس گیا ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس کا حریف کوئی عام نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ حسینہ سمجھی شاید تریاک کا اثر یہاں سلطان کو کھینچ لایا۔ جیسے وہ سلطان کے قریب پہنچی تو سلطان نے ہوا سے تیز خنجر لہرایا اور اس حسینہ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب سلطان نے خنجر اس کی شاہ رگ پر رکھا اور پوچھا بتا تیرے پیچھے کون ہے؟ گیدڑ چھپا بیٹھا ہے۔ تو اتنے میں وہ دشمن سامنے آ گیا۔ وہ دشمن فرانس کے بادشاہ کا کماندار تھا۔
اب سلطان اکیلا اور ادھر کماندار اور اس کے سینکڑوں سپاہی تھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ سلطان کے قریب آئے۔ اتنے میں سلطان کی سپاہی پہنچ گئے اور لڑائی شروع ہو گئی اور سارے سپاہی مارے گئے، صرف کماندار سلطان کی تلوار کے نیچے تھا۔ کماندار سے سلطان نے پوچھا کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ اس تریاک کا اثر تم پر کیوں نہیں ہوا؟ تو سلطان نے کہا وہ تریاک بہت خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس کا توڑ میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی وہ زہر اوتاق میں پھیلائے گی مجھے فوراً پتہ چل گیا، کیونکہ اس زہر کا توڑ ایک سرخ رنگ کی جڑی بوٹی ہوتی ہے جو میں پہلے ایک کھا چکا ہوں، اور اگر یہ زہر مجھ سے میلوں دور بھی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سن کر کماندار بڑا پریشان ہوا کہ اتنے بڑے عقل مند اور طاقتور آدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے پورا لشکر ناکافی ہے، اور میں بیوقوف بادشاہ کے کہنے پر 100-200 سپاہیوں کے ساتھ چلا آیا۔ یہ تھی سلطان کی عقل مندی۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی، بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم الشان تاریخی کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ عیسائی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور مکہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا مکہ کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامک ملک نے سلطان صلاح الدین کی طرف دستے تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا کہ جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تعاون جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ مکہ کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوان مرتی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔
اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے مکہ شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بہتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ ایوبی سلطنت 1190 میں سرخ رنگ میں صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح سلطان صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں سے ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان کی بہادری کا قصہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو سلطان صلاح الدین کی بہادری کی قصے اچھی لگے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔